براہ راست آپ کو لے چلتے ہیں، سابق وزیر خزانہ شوکت ترین اور مزمل اسلم نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے ڈیسیژن میکنگ ہے وہ بالکل روک دی۔ اس وقت جو ہے تیل کی پرائسز وغیرہ جو ہے وہ عالمی منڈی میں اوپر جا رہی تھیں، اور یہ چاہیے ان کو یہ تھا کہ ڈیسائیڈ کرتے یا تو ہمارے، جس کا مطلب ہے کہ 4 مہینے ہم نے کہا تھا کہ ہم کوئی چیز نہیں بڑھائیں گے، اور اس کے بیچ میں جو ہم چیزیں چھوڑ کے آئے تھے جو 466 بلین میں کئی دفعہ کہہ کے آ چکا ہوں، اور یہ نہیں مانتے تھے۔ اس وقت کی ان کی اینک جو تھی اس میں سے وہ نمبر نظر نہیں آ رہے تھے، آج کی اینک میں وہ نمبر نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آج انہوں نے اگلے دفعہ کے بجٹ میں وہ جو ڈیویڈنڈ وغیرہ میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں ملیں گے، وہ اب ان کو سمجھ آ گئی ہے، ان کو مل گئے ہیں، لیکن اس وقت یہ اس کو پہچاننے کو تیار نہیں تھے۔ تو چلیں، دیر آیت درست آیت، تو وہ اگر یا تو وہ کرتے، یا پھر یہ ہے کہ اس وقت جو قیمتیں بڑھ رہی تھیں، ہم تو صرف 24 روپے کی صرف سبسڈی چھوڑ کے آئے تھے نا، تو 24 روپے جب ختم ہو گئی تھی اس کے بعد اگر جو بڑھ رہی تھی قیمتیں تو اس کے لحاظ سے ان کو بڑھانی چاہیے تھی، کیونکہ یہ اس وقت حکومت میں یہ لوگ تھے، اور یا پھر وہ ایسے ایکشن لیتے جس کے اوپر لوگوں کے اوپر وہ چیزیں پاس آن نہ ہوتی، جس کا مطلب ہے روس کے پاس جاتے، جو ہم نے پروسیس شروع کیا تھا، خط لکھ دیا تھا، وہ اس کے اوپر یہ جا کے ان سے سستا تیل لیتے، پھر اس کے بعد ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف جاتے، اور اپنا جو ہم نے کہا تھا پیٹ کاٹیں گے، پی ایس ڈی پی کم کریں گے، وہ کرتے۔ خیر، انہوں نے ڈیلے کر دیا، 6 ہفتے تک کوئی ڈیسیژن نہیں لیا۔ جب 6 ہفتے تک کوئی ڈیسیژن نہیں لیا اور یہ کہتے رہے کہ ہم جو ہے کہ یہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہے یہ جو ہے اپنا جی ڈی پی کا 10% ہو جائے گا، 6400 بلین ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ جناب یہ جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ 22 بلین ڈالر ہو جائے گا۔ اس سے ساری مارکیٹ نروس ہوگی، بینکس نروس ہو گئے، یا 10% اگر یہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے یہ 6400، اس کا مطلب آخری کوارٹر میں کوئی تقریباً 4000 بلین یہ بورو کری حکومت، تو انہوں نے ریٹس اوپر کر دیے، اور جب ریٹس اوپر کیے تو جو اسٹاک مارکیٹ گرنا شروع ہوگی۔ دوسری طرف سے جب آپ کرنٹ اکاؤنٹ کی بات کر کے 22 بلین ہو جائے گا، لوگوں نے کہا یار اس کا مطلب ہے یہ تو ڈالر شارٹ ہو جائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ روپے پہ ایک دم پریشر پڑ گیا، اور وہ جو پریشر جو ہے آپ نے دیکھا، روپیہ جو ہے ہم جو مارچ کی 2 تاریخ کو 178 روپے تھا، اور جب ہم چھوڑ گئے 182، وہ ایک دم آج کی ڈیٹ میں 200 211 12 پہ چلا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوئیں ان سے، تو اس کے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ بھی انہوں نے جا کے 2 دفعہ جا کے میٹنگیں کی، اور یہی جو رام کہانی جب سنائی ان کو، تو انہوں نے کہا کہ ٹھہر جاؤ بھائی، اب تمہیں اس وقت ہم پیسے نہیں دیں گے، ہم دیکھیں گے تم نے بجٹ میں کیا کرنا ہے، اور پرائر ایکشن انہوں نے کہا کہ ہم کر دیں گے۔ اور اس دوران میں لوڈ شیڈنگ، سویئر لوڈ شیڈنگ، کیونکہ انہوں نے آبویسلی تیل شیل منگوایا نہیں، اور گیس مطلب LNG منگوائی نہیں۔ اب یہ ایک پہلے 6 ہفتے کے بعد ایک پہلا منی بجٹ آ گیا، اور وہ منی بجٹ کیا تھا؟ پیٹرول پرائسز جو ہے 85 روپے انہوں نے بڑھا دیں، انہوں نے ڈیزل کی پرائسز 120 روپے فی لیٹر بڑھا دیں، اور اناؤنس کر دیا کہ 1 جولائی سے 45% گیس کی پرائس بڑھ جائے گی۔ اور اس میں سب سے جو بری بات انہوں نے کی، اور بلکہ ہمارے لیے جو تشویش کی بات کی، کہ جو سب سے نچلا والا طبقہ ہے اس کی پرائسز جو ہوں گی وہ 450% بڑھ جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو وہ آج بل کر رہے ہیں 4.5 گنا ان کے 4.5 گنا تھے، 4.5 گنا بڑھ جائیں گے۔ اس طرح بجلی کا بھی انہوں نے کہا 47% بڑھ جائے گی، اور بیس ریٹ بڑھ جائے گا۔ اگین وہ جو سب سے چھوٹا والا ہے اس کی 75% بڑھ جائے گی۔ تو یہ انہوں نے کہا، اور اس سے یہ ہو گیا کہ اب آپ کی جو SPI آپ کو معلوم ہے وہ 28% پہ چلی گئی، 28% انفلیشن ہو گئی آپ کی، اور اس کا ریپل ایفیکٹ یہ ہوا کہ باقی جو ڈیلی یوز کی چیزیں ہیں اس کے اوپر آپ کی جو پرائسز ہے 40 سے 50% بڑھ گئی۔ اب پھر آ گیا جون 10 میں کہوں گا کہ ایک خانہ پوری بجٹ آیا۔ میں اس کا نام خانہ پوری اس لیے کہتا ہوں کہ وہ پروویژنل تھا، وہ ڈاکومنٹ میں لکھا تھا پروویژنل بجٹ ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اصل بجٹ نہیں تھا، اور خانہ پوری بجٹ تھا۔ اور اس خانہ پوری بجٹ میں انہوں نے گروتھ ریٹ 5% دیا ہوتا۔ ارے بھائی، اگر انفلیشن 28 سے 30 سے 35% ہوگی تو کدھر سے آپ کا مطلب انڈسٹری گرو کرے گی، اور ایگریکلچر گرو کرے گا، اور مطلب سروسز گرو کریں گے۔ پھر انہوں نے انفلیشن کو 11.5%، اب انفلیشن چل رہی ہے 28 اور بڑھ جائے گی 35 سے 40 ہو جائے گی، تو جو ایوریج 11.5 کدھر سے ہوگی؟
جب ایوریج انہوں نے انفلیشن 11.5 کی تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنی جو سب سے بڑی جو اس کا زن لگایا وہ لگایا فسکل ڈیفیسٹ پہ، کیونکہ پہلی جو ڈیٹ سروسنگ ہے جو 3000 ارب 3100 ارب سے یہ جا کے 3900 ارب پہ لے کے جا رہے ہیں. ہمارا اسٹیمیٹ ہے کہ اس میں کم از کم 1 ٹریلین جو ہے وہ شارٹ ہے، اور 1 ٹریلین وہاں شارٹ ہے. اور اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اوورال جو ہے اور چیزیں کیا ہے، پروونشل سرپلس 800 ارب روپے کے جو ہے پروونسز ان کو سرپلس دے دیں گے. ارے بھائی پنجاب نے 125 ارب روپے کا دیا ہے، سندھ نے ڈیفیسٹ دے دیا ہے 700 ارب روپے کا وہ ڈیفیسٹ ہے، وہ شارٹ ہے. جی آئی ڈی سی جو ہے وہ پہلے تو وہ دے نہیں رہے تو 200 اور کدھر سے دیں گے. اور سبسڈیز جو انہوں نے شارٹ فال کی ہے اس میں کوئی تقریباً 500 بلین روپے کی شارٹیج ہے. اس میں 650 بلین جو پڑا ہوا ہے ڈیویڈنڈز کا مجھے معلوم ہے، اب اس کو بھی میں اگر استعمال کر لیتا ہوں، کیونکہ جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں پچھلے سال کی وہ جو یہ سال گزر رہا 850 ارب روپے، اگلے سال کی 1440، وہ کہاں سے گم ہو جائیں گی، وہ کہاں سے پے کریں گے؟ تو تقریباً 6600 کے قریب یہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہوگا، جو کہ تقریباً 8.5 سے 8.6% ہوگا. اب آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے بات چیت شروع کر دی ہے، اور آئی ایم ایف نے ان کو کہا ہے کہ آپ نے کم از کم تو اپنا ریونیو بجٹ بڑھانا ہے، 750 کرنا ہے. اب 7,500 ارب کرنا ہے. 7,500 ارب یہ ادھر سے کر رہے ہیں. ہم نے 4700 ارب سے 6100 ارب کیا تھا، اور 300 ارب تو وہ تھا جو آئل پہ ہم نہیں لے رہے تھے، تو ہم نے 1400 ارب روپیہ کیا تھا. اس اگلے سال میں انفلیشن بھی زیادہ ہوگی، 5% انہوں نے اپنا گروتھ ریٹ بھی رکھا ہوا ہے، اور یہ صرف اب 7500 پہ جا رہے ہیں. کیوں؟ ہم ہوتے اس وقت تو ہم اس کو کم از کم 8 ٹریلین پہ رکھتے اگر اور نہ بڑھاتے. انہوں نے کیوں اس کو کم رکھا ہوا ہے؟ بیکاز ساری وہ چیزیں جو پروگریسو تھیں، جو ہم کر رہے تھے، جس میں براڈننگ تھی، 43 ملین ہم لوگوں نے نام دے کے آئے ہیں جن کو ہم نے پوری آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے یہ اسٹیبلش کر دیا کہ یہ ٹیکس پیئر بن سکتے ہیں. وہ انہوں نے اس لسٹ کو بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. ہم نے کہا کہ جی ریٹیلر کو ہم جا کے پوس مشینوں کے ساتھ ہم ٹیکس زیادہ اکٹھا کریں گے. انہوں نے ریٹیلر فکس ٹیکس کی طرف چلے گئے. وہ وہاں کیوں؟ یہ ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے، یہ ان سے ٹیکس نہیں لینا چاہتے. پھر ہم لوگوں نے جو تھی سپلائی چین کے تھرو ہم نے پھر ریٹیلر کو پکڑنا تھا. انہوں نے وہاں سے ایک چیز توڑ دی کہ جب آپ کا پہلا یہ تھا کہ آپ نے اگر کوئی آدمی جو ہے آپ سے چیز لیتا ہے وہ اپنا آئی ڈی کارڈ دے گا، اور ٹیکس پیئر نہیں ہے تو 3% اس پہ دے دے گا. انہوں نے وہ آئی ڈی کارڈ جو کہ ایک کنیکشن تھا ایک اینٹیٹی سے دوسری اینٹیٹی کا، وہ ختم کر دیا. انہوں نے آئی ڈی کارڈ کی جو ہے ریکوائرمنٹ ہی ختم کر دی ہے. یہ پرانا پاکستان پہ چلے گئے. اس کا مطلب ہے ہم کبھی بھی ویٹ موڈ میں نہیں جائیں گے. اس کا مطلب انہوں نے ریٹیلر کو بہت بڑے طریقے سے پروٹیکٹ کر دیا. ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ ان کا کیا معاہدہ ہوا؟ تو یہ 400-450 بلین کہاں سے اکٹھا کریں گے؟ یہ بالکل وہی کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں. یہ ٹیکس جو پے کر رہا ہے اس پہ اور ٹیکس لے رہے ہیں. جو تقریباً 150 ملین والا جو ٹیکس پیئر ہے اس کے اوپر انہوں نے 1% اور لگا دیا ہے. 200 والے پہ انہوں نے 2% لگا دیا ہے. 300 والے پہ 4% لگا دیا ہے. جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ اور ٹیکس لگا دیا. ارے بھائی براڈننگ کرو. 43 ملین لوگ تمہارے پاس بیٹھے ہیں جنہوں نے ٹیکس نہیں دیا، اس سے ٹیکس لو. بی پروگریسو. اب آپ سیلریڈ کی بات آئے. انہوں نے سیلریڈ کا کہا کہ جناب ہم 6 لاکھ سے 12 لاکھ کر رہے ہیں. اب ان کے پریشر پہ ابھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ واپس ان کو ٹیکس کریں گے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ یہ ابھی آپ کے سامنے اپروچ ہے. ہماری اپروچ پروگریسو تھی، ان کی اپروچ جو ہے وہ بالکل وہی پرانا پاکستان کی اپروچ ہے. اور سب سے بڑی میں بات آپ کو یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے یہ ہوگا کہ یہ 28% جو انفلیشن ہے
جب یہ سارا امپیکٹ آنا شروع ہو جائے گا، اور جو آخری انہوں نے اس سے ایگری کیا ہے کہ 50 روپے پہ یہ پیٹرولیم لیوی لے کے جا رہے ہیں، 50 روپے پہ، کبھی بھی ہسٹری آف پاکستان میں نہیں ہوا. پیٹرولیم لیوی تو بڑی دیر سے لگ رہی ہے، 10 سال سے لگ رہی ہے. ہم نے پیٹرولیم لیوی کا کہا تھا 610 ارب اکٹھا کریں گے، لیکن ہم نے اس کو جس وقت جا رہے تھے صرف 17 روپے تھی. اب یہ اس کو لے کے جا رہے ہیں 50 روپے پہ. طوفان آ جائے گا مہنگائی کا، ڈیزل اور اس کی جو پیٹرول کی پرائسز اوپر جائیں گے، طوفان آ جائے گا. ہمارے خیال کے بیچ میں یہ 35 سے 40% جو ہے انفلیشن ہوگی، اور یہ گروتھ جو ہے یہ نیچے جائے گی. یہ 2 سے 3% میکسیمم ہوگا. اس سے بے روزگاری ہوگی. ظاہر ہے فیکٹریاں بند ہوں گی، اور فیکٹریاں بند ہوں گی تو بے روزگاری ہوگی. ہمارے خیال میں ایکسپورٹس کم ہوگی. ایکسپورٹ اور جو ایف ڈی آئی ہے، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، وہ اس ماحول میں کون لے کے آئے گا پیسے، اور ریمیٹنس پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے. تو کیونکہ آپ کا جو ریٹ ہوگا، جو ان آفیشیل اور آفیشیل میں فرق ہوگا، بیکاز میرا نہیں خیال کہ یہ اگر انہوں نے 3900 بلین کہا ہے ڈیٹ سروسنگ، تو یہ پالیسی ریٹ بڑھائیں گے. اور یہ بھی بڑا ہی عجیب چیز ہے کہ آئی ایم ایف ہمارے وقت میں تو بہت ہی سختی کرتا تھا. میں ان کو کہتا تھا کہ آپ اپنا جو ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ رکھیں کور انفلیشن کے ساتھ. وہ کہتے نہیں، ہیڈ لائن پہ رکھیں گے. آج اگر ہیڈ لائن انفلیشن 25 سے 30% ہے، تو میں دیکھتا ہوں آئی ایم ایف ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے. کیونکہ اب پتہ چل جائے گا کہ ہماری حکومت اور ان کی حکومت میں کس کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ اس کو مطلب ڈسٹیبلائز کرنے کا. اس میں اب میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی یہ جو امپورٹس ہیں، وہ کئی ایسی امپورٹس ہیں جو کمپریس بھی نہیں ہو سکتی. ایڈیبل آئل کو کتنا کمپریس کر دیں گے، ایل این جی کو کتنا کمپریس کر دیں گے، کوئلے کو کتنا کمپریس کر دیں گے. تو اس سے یہ ہے کہ امپورٹ اتنی نیچے نہیں جائے گی، ایکسپورٹ گرے گی، تو آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی بلون کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو پیمنٹس کی ریکوائرمنٹس ہیں ڈالر میں، وہ بڑھیں گی. تو ہم بہت ہی سیریس قسم کے اکنامک کرائسس کی طرف جا رہے ہیں. یہ لوگ جو ہیں ایک قدم آگے لیتے ہیں، 2 قدم پیچھے. اور یہ جو قدم بھی لے رہے ہیں، یہ عام آدمی کے لیے نہیں لے رہے، یہ بیسیکلی یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے لے رہے ہیں. تو اس میں تو یہ لگتا ہے کہ ان کا تو مقصد ہی نہیں تھا کہ جو یہ مہنگائی کی بات کرتے کہ ہم مہنگائی کو ٹھیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور ہم 1-2 منٹ میں کر دیں گے. یہ ان کا مقصد نہیں تھا. آج تو سامنے آ گیا ہے، 28% اب ہے، 40% بعد میں انفلیشن ہوگی. تو یہ ان کا مقصد نہیں تھا. ان کا مقصد تو کچھ اور تھا. ان کا مقصد تھا کہ نیب الیکٹورل جو لاز ہیں ان کو بیسکلی ہم نے ریپیل کرنا ہے، اور یہ ان کا صحیح مقصد تھا. تو میرا پھر بھی سوال ہوگا لوگوں سے، جو وہ لوگ ہیں مقتدر لوگ ہیں، کہ ہمیں پھر کیوں چینج کیا؟ ہم تو ایک اچھی اکانومی چلا رہے تھے، اور جو ہم اکانومی چلا رہے تھے وہ تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، وہ اپنے اکنامک ریفارم سروے کے تھرو. انہوں نے بھی کہا ہے کہ پچھلے 2 سال کی جو ہم لوگ پروگریس تھی وہ پچھلے 15 سال 16 سال سے مطلب پہ محیط ہے. تو پھر کیوں؟ تو ابھی بھی ہمارا یہ بالکل یہ میں کہوں گا ہماری پارٹی کا، ہمارے چیئرمین کا یہ موقف ہے، ابھی بھی اٹس ناٹ ٹو لیٹ. آپ الیکشنز کروائیں اور اس کے بعد ایک مستند حکومت کی باغ دوڑ دیں تاکہ وہ اس جو کرائسس سے ہمیں نکالیں. شکریہ سر. ایک پوائنٹ 2 میں ریز کر دوں پلیز. سب سے پہلے تو یہ کہ جو ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہونے والا ہے یہ 28 تاریخ کو ایک دم آئے گا. جیسے سر نے بتایا کہ 10 تاریخ کو خانہ پوری بجٹ تھا، تو 28 تاریخ کو وہ بغیر ڈبیٹ ہوئے جو ہے وہ پاس ہو جائے گا. اور اس میں جو ہے بہت لینڈ مائنز بچھائی گئی ہیں. 30 روپے لیٹر، بار بار یہ کہتے تھے کہ پیٹرولیم لیوی جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت نے آئی ایم ایف سے 30 روپے لیٹر کا وعدہ کیا تھا، یہ 30 کی جگہ 50 روپے لیٹر پہ جا رہے ہیں جیسے بتایا. دوسری بات یہ کہ جب ہم نے لاسٹ ٹائم نومبر میں آئی ایم ایف کے ساتھ بات کی تھی تو 5 روپے یونٹ الیکٹرک کی بات کی تھی، 2.5 روپے بڑھا دیے تھے اور 2.5 روپے ابھی بڑھانے تھے. یہ سیدھا 8 روپے یونٹ پہ لے گئے. اور جب ہماری حکومت جب ختم ہو رہی تھی تو ہماری آئی ایم ایف سے بات چیت ہو رہی تھی تو صرف ایک پوائنٹ پہ بات ہو رہی تھی، پیٹرول پہ. انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ وہ چیزیں کر دی ہیں. آئی ایم ایف نے تو کوئی لچک نہیں دکھائی اور انہوں نے ساری لچکیں دکھا دی، جس سے جو ہے عوام پہ بے تحاشا بوجھ پڑنے والا ہے. جو ابھی موجودہ جو فارن ایکسچینج کا بحران چل رہا ہے، مارکیٹ میں ڈالر نہیں ہے،
اس کی وجہ سے میں نے نہیں دیکھا, میں 18 سال سے اس معیشت کو کور کر رہا ہوں کہ آپ راشن لینے جائیں تو وہ کہتے ہیں 5000 کے راشن کے ساتھ صرف 1 لیٹر آپ کو کوکنگ آئل ملے گا. آپ اگر اس وقت مارکیٹ میں کمپیوٹر کی کوئی موڈیم وغیرہ لینے جائیں وہ اویلیبل نہیں ہے. اس وقت ملک میں جو ہے انہوں نے ایک طریقے سے درآمد بند کر دی ہوئی اور سپلائی چین کا اتنا بڑا فقدان ہوا ہے کہ آنے والے دنوں میں آئی ٹی ایکسپورٹس کیسے ہوں گی, باقی ایکسپورٹس کیسے ہوں گی, ملک میں پیداوار کیسے ہوگی. تو ایک ہم بہت بڑے جیسے سر نے کہا معاشی بحران کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ طے ہوا ہے اس پہ باقاعدہ بجٹ سینٹ پہ شوکت صاحب اور ساروں کے سامنے اس کو رکھیں نکات کو, اور اس پہ بحث کی جائے. اور یہ جو آپ کو سیلری کے ٹیکس پہ جو اس وقت کہا تھا کہ 47 ارب کی چھوٹ دی گئی ہے وہ واپس لیا جا رہا ہے, تو وہ تمام عوام کو دکھانے کے لیے وہ بجٹ ایک جعلی بجٹ دیا گیا تھا. اب اصل بجٹ آنے والا ہے جس سے جو ہے ملک میں معاشی بحران مزید جسے کہتے ہیں بڑھے گا. بہت بہت شکریہ. جی ایک وقت میں ایک طریق صاحب یہ بتا دیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل کی باتیں ہوتی رہی ہیں, حکومت پچھلے 3 ہفتوں سے مسلسل آئی ایم ایف کے ساتھ انگیج رہی ہے. اب مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں جو پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں وہ پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے, مہنگائی ہو رہی ہے, پچھلی حکومتوں کا قصور ہے, انہوں نے درست فیصلے نہیں کیے. تھوڑا سا حقیقت ذرا بتا دیے کیا معاملہ. دیکھیں جی اب تو ان کے آپس میں ہی جھگڑا ہو گیا. پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ عمران خان شوکت ترین جو ہے یہ جو معاہدہ کر کے گئے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہمیں قیمتیں بڑھانی پڑ رہی ہیں. یار اس وقت تو میں نے جس طرح شروع میں کہا 24 روپے کا جو ہمارا جو تھا وہ گیپ تھا جو ہم نے پاس آن نہیں کیا تھا 24 روپے کا. تو اس کے بعد جو ہے انٹرنیشنل پرائسز اگر بڑھی تھیں تو تم لوگوں نے کیوں نہیں بڑھائیں یار؟ وہ ہمارے کندھے پہ کیوں زور ڈال رہے ہو یار؟ اگر ہم ہوتے تو ہم اس کا کوئی سد بات کرتے نا, تو اس کے اوپر آپ کیوں ہمارے. اور دوسرا یہ آپ جو 3 ہفتے کی بات کریں, ابھی بھی یہ انہوں نے کہا ہے, آئی ایم ایف کا جو بیانیہ آیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہم جاری رکھیں گے گفتگو جو ہے, ہم نے اسٹیٹ بینک سے بھی بات کرنی ہے. اور وہ ظاہر ہے اسٹیٹ بینک سے جو بات کریں گے کہ یہ آپ کے انفلیشن کے نمبرز وغیرہ جو ہیں یہ آپ نے کیسے کیلکولیٹ کی ہیں, ظاہر ہے اس میں یہ باتیں کریں گے اور یہ کہیں گے آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ کس سائڈ پہ لے کے چلے جائیں گے, کرنسی کی بات کریں گے, اور وہ کرنسی کی بات کریں گے آپ نے اس کی کرنسی کو کہاں لے کے جانا ہے. تو اس لیے ابھی تک اٹس ناٹ آن. لیکن ہم دعا کرتے ہیں, اب دیکھیے جی ملک تو ہمارا ہے نا, اگر ملک نہیں رہے گا تو ہم بھی نہیں رہیں گے. ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ معاہدہ جو ہے وہ ہو جائے, ایسا ہو جس میں عوام پہ بوجھ نہ پڑے. جی حکومت کا دعویٰ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں, تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی طے پائے ہیں یا صرف ابھی دیکھیں ان کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ورک ان پروگریس ہے اور اس میں ہماری وہ ہوئی ہے, پیش رفت ہوئی ہے, یہ ورک ان پروگریس ہے. اور جیسے ہی ہوگا وہ تو کہہ رہے ہیں ایم ای ایف پی جو ہے وہ ہم جمعے کو دیں گے. ابھی تو ایم ای ایف پی نہیں آئی تو ان کو کیسے معاہدہ سامنے آ گیا یار. اس کے اوپر پھر وہ ایم ای ایف پی جب آتی ہے تو وہ بہت لمبی چوڑی چیز ہوتی ہے اور بڑی ڈیٹیلڈ ہوتی ہے. اس کے اوپر پھر آپ بیٹھ کے لائن بائی لائن دیکھتے ہیں اور پھر بحث کرتے ہیں, اور اس کے بعد جب پھر ایک ٹیکنیکل ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ جاتا ہے ان کی ادھر واشنگٹن میں اور وہ پھر بورڈ کے پاس جاتا ہے اور یہ کوئی جولائی کے اینڈ تک ان کی ہوگا. تو یہ میرے خیال میں دیکھیں لیکن میں نے جس طرح پہلے بھی کہا کہ ہم چاہیں گے کہ ایک انڈیکیشن ہو جانی چاہیے کہ آن براڈ میٹرز یہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے, تاکہ یہ ہے کہ آپ کی جو فائنینشیل مارکیٹس ہیں وہ اس وقت بالکل نروس ہیں. آپ نے دیکھا آج صبح اسٹاک مارکیٹ چڑھی اور پھر گر گئی اور پھر برابر پہ آ گئی. روپیہ جو ہے وہ تھوڑا ٹھیک ہوا, مطلب پھر برابر پہ آ گیا. تو لوگ جو ہیں یہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ بڑی انہوں نے اتنے یہ جو 10 ہفتے یا 12 ہفتوں میں اتنی دفعہ جو مس اسٹیٹمنٹس دی ہیں اور اپنا بیانیہ چینج کیے ہیں کہ ان کی جو ہے ایک جو کریڈیبلٹی مارکیٹ کے ساتھ ہے وہ افیکٹ ہو گئی ہے کہ بھائی ان کے پاس کیا کمپیٹنس ہے بھی صحیح کہ یہ اس کو ہینڈل کریں گے کہ نہیں کریں گے. جی آپ میں سے جی دیکھیں میں تو صرف فیکٹس کی بات کروں اور میں اس میں کوئی ایسی بات نہیں کروں کہ انہوں نے اپروچ کیا یہ کیا. یہ تو
پرائم منسٹر نے بھی ان سے بات کی، مقتدر جو حلقے ہیں، میں نے بھی جا کے بات کی، اور ہم نے اپنے وی بیسکلی یہ ایک قسم سے ہم نے ان کو وارن کیا کہ دیکھو جو معیشت ہوتی ہے یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس میں کوئی عمل دخل دے سکتے ہیں یا دے رہے ہیں اور نیوٹرل نہیں ہیں، میں نہیں اس بات پہ نہیں کر رہا ہوں. میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جنرل جو بات ہم نے کی وہ صحیح ثابت ہوئی. پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے فائنینشیل انسٹیبلٹی کر دی. دوسرا یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کے اوپر افیکٹ نہیں ہوا، تو آپ دیکھ رہے ہیں 4,500 پوائنٹ تو گر چکی ہے یار. تو آپ میں ہاں آپ کو صرف ایک چیز بتا دیتا ہوں. شروع میں تھوڑی سی بڑی تھی اور اس کے بعد پھر اب جب یہ آئے تھے 1 منٹ 46,000 اسٹاک ایکسچینج تھی جو 40,500 تک گئی. ایکسچینج ریٹ جو ہے 212 روپے 30 روپے گر گیا. پھر اس کے بعد انٹر بینک میں انٹرسٹ ریٹ جو ہے 11% سے 15% ہو گئے. پھر اس کے بعد مہنگائی جو ہے ایس پی آئی جو 15% تھی وہ 28% پہ چلی گئی. پیٹرول جو ہے 84 روپے لیٹر پڑا اور ڈیزل جو ہے 120 روپے لیٹر بڑھا ہے. یہ 12 ہفتے کی کارروائی ہے. ابھی بجٹ کا انتظار کریں, آپ کو اور تحفے ملیں گے. اور اس کے بعد ایک اور چیز, کل سے آپ سارے دیکھ رہے ہیں کہ مفتاح اسماعیل اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ ہو گیا. ساتھ یہ بھی بول رہے ہیں کہ ہم اسی پروگرام کو 1 سال کی توسیع کرانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی شوکت صاحب نے جو غلط ایگریمنٹ کر دیا تھا اب اس کی توسیع کیوں کرنے جا رہے ہو, سپتمبر میں جان چھڑاتے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا پروگرام بھی صحیح تھا, ہم سب کچھ صحیح کر رہے تھے, یہ نیگوشیٹ نہیں کر پائے اور وہ اتنے زیادہ ڈھیلے پڑ گئے ان کے آگے کہ اپنی حکومت بچانے کے لیے سب کچھ دے کر آ گئے. نہیں, اس میں دیکھیں مزمل صاحب بات صرف اتنی, وہی جو میں نے اینڈ پہ بات کی ہے کہ مہنگائی 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 جس میں مارچز بھی ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا, وہ صحیح وہ مقصد نہیں تھا. یہ آئے کسی اور چیز کے لیے اور وہ چیز انہوں نے کر دی ہے. کل 2-3 دن پہلے وہ چیزیں کر دی ہیں, وہ جو بل پاس کر دی ہیں. تو اگر مہنگائی انہوں نے ٹھیک کرنی تھی اور ہمیں ہی بلیم کر رہے تھے آئی ایم ایف کے اوپر, تو اب اس آئی ایم ایف پروگرام کو ری نیگوشیٹ کرتے. یہ جس وقت ہم نے فروری کے بیچ میں وہ اسٹیٹ بینک کا کہا تھا, انہوں نے کہا تھا آتے ہی ہم اس کو ریپیل کر دیں گے. اب تو اسمبلی میں کوئی اور ہے ہی نہیں یار, کر دو ریپیل. اور 12 پروگرام خود آئی ایم ایف کے توڑے میں کرے. اگر تو بجٹ سے پہلے آئی ایم ایف سے معاہدہ ہوتا تو اس کے اثرات کچھ اور ہوتے. بعد میں جو معاہدہ ہو رہا ہے اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ کامن آدمی سمجھنا چاہتا ہے کہ آپ بھی اعلان کے باوجود آئی ایم ایف سے جان نہیں چھڑا سکے. آخر کیوں ہمیں آئی ایم ایف دلدل میں دکھے رہا ہے؟ نہیں جی, دیکھیں آئی ایم ایف جو ہے ایک قسم سے وہ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی پیسہ میں دے رہا ہوں. اب کئی دفعہ آئی ایم ایف فرینڈلی ہوتا ہے, کئی دفعہ آئی ایم ایف جو ہے تھا وہ ہمارے ساتھ فرینڈلی نہیں تھا. جب ہم آئے تھے اس وقت جو جیو پولیٹیکل سچویشن میں ہم نے پوزیشنز لی ہوئی تھیں افغانستان پہ اور چیزوں پہ, تو اس پہ آپ کو میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. فرینڈلی نہیں تھا. اس کا مطلب ہے انہوں نے ہمیں بڑے سخت پروگرام دیا اور اس کے بعد میں جب نیگوشیٹ کر رہا تھا تو اس وقت بھی بڑی سختی کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ میں نے مئی کے بیچ میں ان کو کہا تھا کہ میں نہیں تمہیں 700 بلین کے جو ایگزمپشنز نکالنے دوں گا, اور مجھے 6 مہینے لگے تھے 7 مہینے اس پہ. میں نے کہا کہ یہ 5 روپے ہم نہیں کرنے دیں گے آپ کو بجلی کا, اس کو 2.25 پہ ہم لے کے آئے. پھر انہوں نے کہا تھا کہ یہ سارا جو بالکل انڈیپینڈنٹ کر دیں, اس کے اوپر سے میں نے بڑی شکیں نکلوائی تھیں. تو نکلوائی تھی نا, ہم بھی اسی آئی ایم ایف پروگرام میں تھے کیونکہ ہمیں اس وقت ڈالر چاہیے تھے, ورنہ خان صاحب تو اس چیز کے بالکل خلاف تھے. ہم نے کہا تھا اس سپتمبر میں ہم نکل جائیں گے. اور ہمارا جو پوزیشن تھی مارچ سے پہلے جو 6% میں ہم گرو کر رہے تھے, ہماری ریمیٹنسز ریکارڈ تھی, ہماری ایکسپورٹس ریکارڈ تھی, ہم ڈالر میں ہی شارٹ ہوتے ہیں نا. اور ایک صرف سپر سائیکل تھا کموڈیٹی کا. ہمارا خیال تھا 6-9 مہینوں میں سپر سائیکل نیچے جائے گا. آپ نے دیکھا کہ پیٹرول کی پرائسز نیچے آنا شروع ہو گئی ہیں انٹرنیشنلی. جیسے ہی پیٹرول کی پرائسز نیچے آئیں گی تو باقی پرائسز بھی نیچے آئیں گی. ہم گرو کر رہے ہوں گے, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بھی بیلنس ہو جائے گا, ہماری انفلیشن بھی نیچے آ جائے گی. یہ ہماری اسٹریٹجی تھی. ان کی تو کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے جی. ہاں بجٹ کیا, اچھا دیکھیں جی بجٹ جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ 28-29 کو ڈال کے چلے جائیں گے. انہوں نے ان کے ساتھ اگر اور پرائر ایکشن کی بات کر دی, اور وہ پرائر ایکشن جو ہوئے فرض کرو جولائی میں ہوتے ہیں, اس کا مطلب چوتھا بجٹ آئے گا, ایک اور منی بجٹ آئے گا. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ اچھا اب ایک اور میں چیز آپ کو بتا رہا ہوں, اور بالکل آپ میری بات کو بالکل سمجھ دیں. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم 3,900 ارب ہماری ڈیٹ سروسنگ ہوگی, اس سے بہت زیادہ ہوگی, کیونکہ یہ 11.5% انفلیشن پہ کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیے گا یہ جیسے بڑھنا شروع ہو جائے گی وہ فورس کریں گے ان کو کہ آپ انفلیشن کے ساتھ ساتھ اپنا ڈسکاؤنٹ ریٹ رکھیں.
اس سے جو ہے ان کی کاسٹ بڑھے گی، پھر ایک اور منی بجٹ آئے گا. تو یہ اب آپ سمجھیں کہ منی بجٹ جو ہے ان کے لیے یہ روایتی بن جائیں گے. ہر 3 مہینے 6 مہینے کے بعد منی بجٹ اگر یہ رہ گئے تو. جی سر آپ نے کہا کہ 43 ملین لوگ جو ہے وہ اس ملک میں ٹیکس نہیں دے رہے ہیں، ان سے ٹیکس لیا جائے. آپ کی بھی 3 سال حکومت کی، آپ لوگوں نے ٹیکس کیوں نہیں لیا؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ سر آپ نے کہا کہ ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، ہر چیز نہیں ہو گئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے ذمہ دار صرف حکومت ہے یا ان کو لانے والے ہیں؟ دیکھیں جی، وہ دوسرے سوال کا میں جواب بالکل نہیں دوں گا. میں تو یہ کہوں کہ لانے والے یہ اپنے حساب خود ہی ہیں، یا انہوں نے مل ملا کے جو بھی کیا ہے وہ تو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ لوٹے خریدے، یہ کیا وہ کیا، تو اس میں نہیں پڑھوں گا. دوسری بات آپ کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے کیوں نہیں کیا. ارے بھائی ہم نے تو کام کیا. ہم نے دیکھیں جو 43 ملین لوگوں کا ڈیٹا ہم نے ایک ٹیکس رے، میں آپ کو ٹیکنیکل چیزیں بتا دوں، میں وہ فائنانس منسٹر تھا جو ہر چیز کو خود دیکھتا تھا. ٹیکس رے ایک سسٹم بنایا ہم نے جس میں سب کی جو ہر چیز، کیونکہ وہ تھا آئی ڈی کارڈ بیس تھا، تو آپ کے جو بینک بیلنسز، آپ جو بجلی کا بل دیتے ہیں، آپ جو گاڑی خریدتے ہیں، یہ کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں، وہ سارا ڈیٹا اس میں آ جاتا ہے. جب سارا ڈیٹا آ گیا تو ہم نے دیکھا کہ بھائی اس کا یہ ٹیکس دے نہیں رہا، لیکن کتنا ٹیکس ہوگا. تو ہم ٹیکس پیئرز جو تھے اس کے ساتھ انہوں نے رکھا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی، اور ہم نے پورا تعین کر لیا کہ اس کی کتنی انکم ہے ہوگی اور کتنا اس نے ٹیکس دینا ہے. اب ہم نے پورٹل بنا دیا تھا، اور وہ اپریل میں ہم نے 43 میں سے پہلے ہم نے کہا ایک سٹیجز میں لے کے جائیں گے، پہلے 8-9 ملین لے کے جائیں گے، پھر دوسرے 8-9 ملین لے کے جائیں گے. وہ لے کے آ رہے تھے اور ہم نے بتا دینا تھا بھائی فلانا لاہور کے ایریا کا بھائی تمہارے نام آ گئے ہیں، آپ ذرا دیکھو. اور اس کے پاس ہم نے اس کو کہنا تھا پیسے دو، نہیں تو کنسلٹنٹس ہیں ان سے چیک کر لو، نہیں تو آپ کے پاس اگر نہیں کریں گے تو ہم آپ کو اندر بھی کر دیں گے. یہ ہم کر رہے تھے، یہ باقیوں نے نہیں کیا تھا. پہلے 30 سال جنہوں نے حکومتیں کی انہوں نے نہیں کیا تھا، ہم نے کیا تھا. یہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کیا تھا. اور آج کیا ہوا ہے، اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا انہوں نے. تو اس لیے بھائی صاحب آپ یہ دیکھیں ہر وہ پروگریسو چیز، اور میں تو ایک چیز نہیں ہے، میں تو کئی چیزیں اور بتا سکتا ہوں. تو اس وقت ہم واپس پرانے پاکستان جا چکے ہیں. تھینک یو ویری مچ. شوکت ترین نیوز کانفرنس کر رہے تھے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.